نماز میں دل کیسے لگایا جائے؟ کیا آپ کو فرض نمازوں میں پابندی کرنا مشکل لگتا ہے؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں کھو جاتے ہیں؟ کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ نمازوں سے اپنے رب کے ساتھ ویسے نہیں جڑ پاتے جیسے جڑنا چاہیے؟ کیا آپ اپنی نماز سے مطمئن نہیں ہوتے؟ کیا آپ دوران نماز یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کس رکعت پہ تھے؟ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری نماز میں برکت نہیں رہتی۔ کسی بھی کام میں برکت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کام کو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اسے کرنے کا حق ہے۔ ہم روزمرہ میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک مختلف طریقہ ہے اور ادب ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی اپنا طریقہ ہے اور نماز کے بھی اپنے آداب ہیں، لیکن جب ہم ان طریقوں کو فالو نہیں کرتے تو اللہ آپ کی نمازوں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ پھر نماز پڑھ کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے نماز نہ پڑھی ہو۔ نماز پڑھتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن ان کی نماز جو ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کی نماز جو ادب کے ساتھ نہیں پڑھتے بہت مختلف ہوتی ہے۔ آج ہم نماز کا ادب کرنا سیکھیں گے۔ وقت پر نماز پڑھنا۔ آپ سب اسکول، کالج یا یونیورسٹی تو جاتے ہوں گے نا، تو پھر سوچیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ روز دیر سے کالج جائیں جب کالج کا وقت نکل چکا ہو اور سارے طلبہ پڑھ کر واپس جا چکے ہوں؟ تو کیا فائنل پیپرز میں آپ ان طلبہ جیسے مارکس لا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طرح آپ کو پڑھائی میں بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ آخر میں آپ پر سب سے زیادہ برڈن ہوگا۔ جب پیپر سر پہ ہوں گے اور آپ کو آتا بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر نہ تو آپ جلدی جلدی میں صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے اور نہ ہی آپ کے مارکس اچھے آئیں گے۔ پھر یہ شکوہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہوا نا کہ میرے سب سے کم مارکس کیوں آئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ میں اور ان بچوں میں جو پابندی سے لیکچرز لیتے ہیں اور صبح سویرے اپنی نیند قربان کر کے وقت پر کالج آتے تھے، کیا فرق ہے؟ رویے کا فرق ہے، ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے۔ ان کے رویے میں ایک ڈسپلن ہے، ادب ہے، جبکہ آپ کا رویہ غیر سنجیدہ ہے اور بچکانہ ہے۔ تبھی تو وہ بچے آپ سے آگے نکل جاتے ہیں اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن رویے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی دنیا کے کام میں اتنا مگن رہتا ہے کہ نماز یا تو آخری وقت میں پڑھتا ہے یا قضا کر کے پڑھتا ہے۔ تو پھر آپ خود بتائیں کہ اس انسان کی نماز میں جو اللہ کو اول رکھتا ہے اور اس انسان کی نماز میں جو دنیا کو اول رکھتا ہے فرق نہیں ہوگا؟ تو اب جب آپ وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے تو وقت گزرنے کے بعد ہی پڑھیں گے، اور جب وقت گزرنے کے بعد پڑھیں گے تو جلدی جلدی پڑھیں گے کہ اگلی نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ اور ایسے نہ تو آپ کو نماز پڑھ کر سکون ملے گا اور نہ ہی آپ کا دل نماز میں لگے گا۔ جس کام میں ڈسپلن ہی نہیں ہوگا تو کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کام سے فائدہ پہنچے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ فوراً ساری دنیا سے پہلے ہماری دعا سنے اور ہماری دعائیں قبول کر لے، لیکن کیا ہم نے کبھی دنیا سے پہلے اللہ کی سنی ہے؟ کیا ہم نے کبھی دنیا سے پہلے اللہ کو رکھا ہے؟ آپ جو کام خود نہیں کرتے وہ کام جب اللہ نہ کرے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں سارے طور طریقے بتا رکھے ہیں، اللہ نے تو ہمیں وقت بتا رکھا ہے، یہ تو ہم ہی ہیں جو اس وقت پر اللہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اللہ رکعتیں نہیں دیکھتا، اللہ طریقہ دیکھتا ہے کہ میرے کس بندے نے کس طرح مجھ سے مانگا ہے اور کس طرح مجھے منایا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں آپ کا دل لگے تو اذان ہوتی ہی فوراً سے سارے کام چھوڑ کر جائے نماز پہ کھڑے ہو جایا کریں، اور یہ نہ بھولا کریں کہ جن کاموں کو آپ اللہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں نا، وہ کام اللہ خود پورے کرواتا ہے۔
اور ان کاموں میں اللہ خود آپ کی مدد کرتا ہے۔ سو اذان ہوتے ہی اللہ کے سامنے جھک جانا ہے آپ نے، پھر اللہ بھی آپ کے منہ سے دعائیں نکلتے ہی انہیں آپ کے حق میں بہتری سے قبول کر لے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ کوئی تو مصلحت ہوگی جو اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان کا پورا زور ہوتا ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے یا ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جائے۔ اس لیے عین نماز کے وقت شیطان ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں اور وہ خیالات بھی ڈالنے لگتا ہے جو ہمیں سالوں سے یاد ہی نہیں ہوتے۔ تو شیطان نماز کے اول وقت میں ہمارا دھیان نماز سے ہٹاتا ہے، اور پھر جب ہم نماز کا اول حصہ مس کر دیتے ہیں نا تو آخری حصے میں پھر تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم تیزی سے نماز پڑھتے ہیں تب اکثر بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس رکعت پر تھے، اور نہ ہی ہم وہ سکون حاصل کر پاتے ہیں جس کے لیے نماز بنائی گئی ہے۔ سو ہم جب نماز کو ٹالتے رہتے ہیں تب ہم اصل میں شیطان کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں شیطان ہم پر مکمل حاوی ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے نماز چھوڑ دی یا نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیا، انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی، یعنی نہ وہ نماز کا حق ادا کر سکے اور نہ ہی نماز انہیں کوئی فائدہ دے سکے۔ ایک مسلمان اور اس کے رب کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ نماز کا ہے، عبادت کا ہے، تو اگر نماز ہی چھوڑ دی تو سارے رشتے یہیں ترک کر دیے ہم نے۔ جب عملی تعلق ہی ختم ہو جائے پھر خیالی تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سر ہی نہیں جھکے گا سجدے میں پھر ہاتھ چاہے لاکھ دفعہ بھی اٹھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سو نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی، اور کوشش کرنی ہے کہ جب اللہ آپ کو آواز دے تو اس کے سننے والوں میں اور اس کی جانب بھاگ کر آنے والوں میں آپ بھی شامل ہوں۔ خشوع۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو آہستہ آہستہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نماز میں خود کو اور کاموں میں کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا جنہیں نماز میں اللہ کے ساتھ کنیکشن محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بہت نارمل چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہماری نماز پسند نہیں ہے یا پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ رکعت بھول جانا یا نماز میں دھیان کہیں اور لگ جانا یہ سب صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، تو آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ نمازوں میں خشوع وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں سکون کو، عاجزی کو، اور خشوع تب ہماری نمازوں میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی نماز کا احترام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں کچھ پوائنٹس بتاؤں گی جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور جنہوں نے میری بھی مدد کی ہے۔ نمبر 1، وقت پر نماز پڑھنا، تاکہ نماز ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے طریقے سے پڑھی جا سکے۔ جلدی کی نماز میں کبھی بھی خشوع نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نماز میں عربی زبان میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب اردو میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پورا قرآن اردو کے ساتھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو دعائیں اور صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یاد کر لیں۔ نمبر 3، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کا آدھا حصہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور آدھا حصہ خالی ہوتا ہے، تو اس خالی حصے میں پھر شیطان بار بار وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ سو جب نماز پڑھیں تو ہر سورت کی عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، ایسے آپ کا دھیان نماز میں لگا رہے گا اور آپ کا دماغ مصروف رہے گا۔ نمبر 4، جب ترجمہ پڑھیں تو یہ سوچنا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے تب یہ نہیں سوچنا کہ بس صورتیں پڑھنی ہے اور نماز ہو جانی ہے، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا سامنا میرے رب سے ہونے جا رہا ہے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ کر آج اپنے اللہ سے ملنے آئی ہوں اور وہ بھی مجھ سے ملنے آیا ہے۔
نمبر 5، کوشش کریں کہ خاموش جگہ پر نماز پڑھیں جہاں ارد گرد کوئی شور نہ آ رہا ہو، کیونکہ جب آپ شور والی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں تب آپ کا دماغ نماز پر توجہ نہیں دے پاتا۔ جیسے جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں اور کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کبھی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتے، بالکل ایسے ہی نماز بھی ہے۔ نمبر 6، اگر آپ کو نماز کے حوالے سے بھولنے کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ لیں، اتنا اونچی نہیں کہ پاس بیٹھے شخص تک آواز آئے، بس اتنا اونچی کہ آپ اسے سن سکیں۔ نماز میں مضبوطی آہستہ آہستہ اور پابندی کرنے سے آتی ہے۔ آپ نے نماز یہ سوچ کر کبھی نہیں چھوڑنی کہ میرا دھیان بڑھ جاتا ہے یا پھر میں نماز کے دوران بھول جاتا ہوں کہ کیا پڑھ رہا تھا یا کس رکعت پہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں زیادہ یا کمی کر دی۔ اس پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کہ نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے اتنی رکعتیں اتنی دفعہ پڑھائی ہیں، یعنی معمولی سے ہٹ کر پڑھائی ہیں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں موڑے، قبلہ کی طرف رخ کیا اور 2 سجدے کیے اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتاتا، لیکن میں انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے میں جب بھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کوئی نماز بھول جائے کہ وہ کس رکعت پر تھا تو نماز کے آخر میں 2 سہو کے سجدے کرے۔ نماز وقت کے ساتھ ساتھ ہی انسان کو آتی ہے، بس ضروری یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے ان پر ضرور عمل کرنا ہے، اور پھر دیکھنا 4 سے 5 مہینے میں آپ کو ان کی اتنی عادت ہو جائے گی کہ نماز میں کوئی دوسرا خیال نہیں آئے گا۔ بس کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور کوشش کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ سبق چاہے کتنا بھی سمجھ آئے لیکن موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے، حاضری لازمی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے نماز آسان کرے، آمین۔